شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے وہ لسنر جو کہ اپنا نیم مینشن نہیں کرنا چاہتے تھے، اب انہوں نے اپنا نیم بھی مینشن کیا ہے اور دوبارہ سے نانا جی کی سٹوریز کا سلسلہ وہ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام فرقان ہے اور میں نے پہلے آپ کے ساتھ اپنی سٹوریز اس لیے اپنا نیم شیئر نہیں کیا تھا، میں آپ کے لسنرز کی رائے جاننا چاہتا تھا کہ ان کو میری سٹوریز کیسی لگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرا نام فرقان حمید ہے اور میں اسی فرائیڈے یعنی کل اپنے نانا ابو کے گھر گیا تھا اور ان کی سٹوریز کو میں نے سنا اور میں آپ کے ساتھ ان کو باقاعدہ طور پر شیئر کروں گا۔ اور میں نے آپ کے لسنرز کے لیے یہ سٹوریز دوبارہ سرچ کی، ان کی ڈائری کو دوبارہ ڈھونڈا اور آپ کی خدمت میں آج پھر سے خوفناک کہانیاں پیش کر رہا ہوں۔ فرقان کہتے ہیں کہ میرے نانا ابو کا نام شبیر طاہر قادری کے نیم سے تھا۔ ان کو سب قادری، ہم لوگ قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نام شبیر طاہر قادری تھا۔ وہ ایک مانے ہوئے اللہ کے بندے تھے اور اس کے بعد ان کی زندگی میں عامل بننے کا سلسلہ ہوا، جنات کی تلاش میں یہ کام شروع ہوا تھا۔ بک کا یہ جو ڈائری کا یہ جو حوالہ ہے ان کا، وہ اپنی زندگی کے سارے واقعات اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے تھے۔ کئی ڈائریز ہیں نانا ابو کی جو کہ بھری پڑی ہیں ان مشہور واقعات کے ساتھ جو ان کی زندگی میں پیش آئے اور میں آپ کے ساتھ اب شیئر کروں گا۔ اس ڈائری میں جو ان کی شروع کے پیج پہ جو لکھا ہے وہ لکھا ہے جنات کے قافلے۔ جنات کے قافلے نانا ابو کی زندگی میں یوں پیش آئے۔ یہ سفر ان کی زندگی میں تب پیش آیا جب وہ جنات کی تلاش میں تھے اور وہ جنات کو تلاش کر رہے تھے، ان کو دیکھنا چاہتے تھے۔ رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں ان کو تلاش کرنا چاہتے تھے۔ آپ لوگ خود سوچیں، سردی ہو یا گرمی ہو، رات اندھیرا اپنے اندر بذات خود ایک پرسراریت رکھتا ہے، ایک خوفناک چیز رکھتا ہے۔ بے شک اللہ والے تو اور نگاہ رکھتے ہیں۔ نانا ابو کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کو وہ فضا کو جب گھر سے باہر نکلتے تھے، اکثر میرے جو امی ہیں اور میرے جو چھوٹے ماموں ہیں وہ بتاتے تھے کہ جس جگہ پر ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر بہت زیادہ ڈاگز ہوتے تھے، تو ہم لوگ باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے، بچے تھے۔ ابو جو تھے یعنی نانا ابو جو تھے وہ بتا دیتے تھے کہ آج ہم جو گھر سے باہر نکل رہے ہیں، فضا میں جو ڈاگز ہیں ان کی جو خوشبو ہے وہ نہیں ہے، تو آج تم لوگ بے فکر ہو کر جاؤ، کوئی بھی ڈاگ یعنی کتا باہر نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہوتا تھا، ہم لوگ پھر اس چیز کو آزماتے تھے۔ ان کو فضا میں سے پتہ لگ جاتا تھا کہ اس جگہ پر جنات ہیں آیا نہیں ہے۔ ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اب ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے، کچھ جنگلی جانور جس میں ڈاگ اور بھی بہت سے جانور تھے وہ ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ فضا کو سونگھ کر بتا دیتے تھے۔ اتنی اللہ نے ان کو دے دی تھی، طاقت دے دی تھی، اللہ نے طاقت دی تھی ان کی پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ جو سفر تھا وہ راتوں کے اندھیرے میں اللہ کا ذکر اور درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے گزرتا تھا، اور اتنی وہ طاقت میں آ چکے تھے، اللہ نے اتنا ان کو نواز دیا تھا علم کہ وہ جنات کو بھی پتہ لگ جاتا تھا ان کو۔ انہوں نے یہ لکھا اپنے بک میں کہ جنات کے قافلے۔ ایک دفعہ میں یعنی طاہر شبیر آئی تھنک انہوں نے نیم بتایا، ان کی نیم انہوں نے کیا مینشن کہ میں اپنی زندگی کے ایک ایسے سفر پہ تھا جس میں نہ دکھنے والی مخلوق کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے صرف ایک ہی طاقت تھی اور وہ طاقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ انسانی آنکھ، عام انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ ان کی موجودگی کا احساس بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے قریب ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں جنات ہیں، ہر وقت ہمارے ارد گرد ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ چاہیے اور وہ آنکھ باطن کی آنکھ ہے۔ اس کو میں نے روشن کیا، باطن کی آنکھ کو روشن کیسے کیا؟ اللہ کے ذکر سے اور درود ابراہیمی کی طاقت سے، انہوں نے لکھا۔
وہ روشن ہونے کے بعد راتوں کی تاریکیوں میں جب میں اپنی نظر کی روشنی جلا کر باہر نکلتا تھا تو مجھے کسی مشل کی ضرورت نہیں تھی. میری نگاہ ہی میرے لیے ایک مشل بن چکی تھی، اور ایسی مشل بن چکی تھی کہ میں جنات کو دیکھ رہا تھا. وہ مشل مجھے روشنی بھی دے رہی تھی میرے راستے کے اندھیرے کو ہٹانے کے لیے اور جنات کو دیکھنے کے لیے. میں نے جنات کو دیکھا، کھلی آنکھوں سے دیکھا، رات کے اندھیروں میں اس طرح دیکھا جیسے ہم دن کے ٹائم سورج کو دیکھتے ہیں. یہ سفر اس طرح ہوا کہ میں ایک دفعہ پھر جنات کی تلاش میں تھا. ان کی ایک تسبیح ہے نانا ابو کی، ابھی تک وہ ہمارے گھر میں وہ کہتے ہیں پڑی ہوئی ہے، ان کے روم میں پڑی ہے. وہ تسبیح انہوں نے حج کے موقع پر لی تھی، اور وہ جتنا عرصہ ادھر عمرے پر حج پہ رہے تھے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ بڑی بڑی دیر لپٹے بھی رہے تو وہ تسبیح ان کے ہاتھ میں رہی تھی. وہ اس تسبیح کو اتنی محبت کرتے تھے، وہ ان کی روحانی تسبیح ہے جس سے ابھی بھی میرے چھوٹے ماموں کام لیتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھا اور اللہ کا ذکر کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیا اس تسبیح کے دانوں پر. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ روحانی تسبیح میرے ہاتھ میں ہوتی تھی، میں اس تسبیح پر پڑھتا تھا اور پڑھتے 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 اپنے سفر پر جاری ہو جاتا تھا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ دور سے ڈھیر سارے لوگ آ رہے ہیں قافلوں کی صورت میں، ان کے ہاتھوں میں مشلیں جلی ہوئی ہیں، اور وہ مشل جلتے 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 اب بالکل میرے قریب آن پہنچی ہیں. رات کے ان اندھیروں میں جو کہ جنگلوں میں جاتا تھا، اور میں نے ان چیزوں کو دیکھا. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں جب ان تک پہنچا، وہ میرے قریب آئے تو مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ یہ سب کے سب جنات ہیں. ان میں جو قافلے میں لوگ تھے وہ 40 سے 50 کے راؤنڈ اباؤٹ تھے. ان کی سب سے بڑی نشانی وہ ایک ترتیب میں چلتے ہوئے آ رہے تھے. وہ کچھ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے اور وہ ایک ہی لائن میں چل رہے تھے. ان کی ترتیب ہٹی نہیں تھی. ان کی اس ترتیب کو دیکھ کر میں پہچان چکا تھا. ویسے بھی فضا میں مجھے یہ خوشبو آ رہی تھی کہ جہاں پر جنات اپنا ٹھکانہ رکھتے ہیں، اور ان کی خوشبو سے میں جان چکا تھا کہ یہ جنات ہیں. اور جنات اب قافلے کی صورت میں میرے قریب آ گئے تھے. جیسے وہ میرے قریب آئے، وہ کچھ پڑھ رہے تھے اور انہوں نے وہ پڑھنا بند کر دیا. وہ ایک سنسکرت کی زبان تھی جو کہ جنات پڑھ رہے تھے. نانا ابو کو کافی زبانوں پر عبور تھا، اور وہ پڑھتے پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ وہ جب رکے تو انہوں نے مجھے سلام پیش کیا، یعنی السلام علیکم. میں نے ان کے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام. انہوں نے کہا کہ اے نوجوان لڑکے، تو کس کی تلاش میں ان جنگلوں میں بھٹک رہا ہے اور اپنی جوانی کو ان جنگلوں میں غرق کر رہا ہے؟ نانا ابو کا جواب تھا، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ان کے نام کا ہی ذکر کر کے اللہ کی اس مخلوق کو دیکھنے کی نیت سے یہاں آیا ہوں جو ہر انسان نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے کہا لے پھر تو نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا ہے. تیری نگاہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ تیری نگاہ سے وہ پردہ ہٹ چکا ہے جو کہ تو اس اللہ کی مخلوق کو دیکھ رہا ہے جو کہ پردے میں ہے. ہم جنات ہیں. اب بتا تو ہم سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ میں تم لوگوں سے اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم لوگوں کو دیکھنے کا بھی شوق تھا، اور میرے سننے میں تھا کہ تم لوگ انسانوں سے بھی کئی درجے زیادہ اسلام کے متعلق معلومات جانتے ہو. میں تم لوگوں سے اسلام کے متعلق کچھ معلومات چاہتا ہوں. انہوں نے نانا ابو کو کچھ بکس دیں اور کہا کہ آج ٹھکانہ یہیں ہوگا، تو بھی ہمارے ساتھ رکے گا. دیکھتے دیکھتے قافلے میں سے اس لائن میں سے کچھ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے ڈھیر سارے خیمے چٹکیاں بجاتے لگا دیے. اب وہاں پر رات کے اندھیروں میں تاریکیوں میں سما بالکل دن کا تھا. ہر طرف روشنی جل گئی. میں دور دور دیکھ رہا تھا، بہت دور آبادیاں تھیں. کوئی اس جنگل کی طرف آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جنات کا وہ قافلہ کس جگہ پر تھا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. میں دیکھ رہا تھا کہ میرے ارد گرد روشنیاں جل چکی ہیں، خیمے لگ چکے ہیں. وہ سب کے سب بزرگ اور جوان لڑکے تھے. ان میں بزرگ اور نوجوان تھے. ان کی شکلیں ہو ایسی تھی جیسے انسانوں کی ہوتی ہیں، لیکن وہ دکھنے میں انتہا سے زیادہ خوبصورت تھے. ان کی رنگت اس طرح تھی کہ جیسے کوئی کھلتا ہوا گلاب ہو، وہ بھی پنک کلر کا. ان کے کالے سیاہ بال تھے، کالی سیاہ آنکھیں تھیں. اور میں نے دیکھا کہ ان کے جو بزرگ تھے وہ بالکل سفید داڑھی میں تھے. ان کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے تھے؟
انہوں نے کہا کہ یہ قافلہ حج کی طرف جا رہا ہے اور ہم لوگ حج کریں گے، اور راستے میں ہمیں تو مل گیا۔ تیرے متعلق ہمیں بہت سے ہمارے جنات بھائیوں نے بتایا ہے کہ تو جنات کی تلاش میں آتا ہے، لیکن تو سب سے بڑی اپنے اندر ایک صفت رکھتا ہے کہ تو کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ آج تک تو نے جتنے بھی جنات کو دیکھا، تیرے تک ان کی خبر آئی، چاہے وہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے، انسانوں کو، لیکن تو نے ان کو رائے ہدایت دکھائی، اور بہت سے جنات تیری رائے ہدایت پہ مسلمان بھی ہوئے، انہوں نے سچی توبہ بھی کی۔ تو ہمارے قبیلے میں بہت مشہور ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، میں ان کے قافلے میں بیٹھا، اور ان کے قافلے میں نے بہت سی کھانے کی چیزیں دیکھی۔ میرے ارد گرد جوک در جوک نوجوان اور بوڑھے لوگ بیٹھے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس سے انتہائی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے ان کی محفل میں نورانیت محسوس ہو رہی تھی، حتیٰ کہ میں جان چکا تھا کہ وہ جنات ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا درود ابراہیمی کی تسبیح کر رہا تھا، اتنی اونچی آواز میں کر رہا تھا کہ میرے پیچھے ایک وہ جوک در جوک جو قافلہ اکٹھا ہوا تھا وہ بھی اب درود ابراہیمی پڑھنے لگا۔ ایک جن کی آواز آئی کہ چلو آج نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک جن نے نعت پڑھی، اور اس کی نعت انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کی نعت سننے سے تعلق رکھ رہی تھی، وہ آواز میرے دل کو محو کر رہی تھی۔ میں اس آواز میں اتنا کھو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو صبح کا دن ہو چکا تھا، سورج میرے بالکل سامنے تھا، میرے ارد گرد سوائے پہاڑ اور درختوں کے کچھ نہیں تھا۔ وہاں پر صرف اور صرف میری تنہائی تھی۔ میں حیران تھا کہ ابھی تو پلک جھپکتے میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہا تھا، یہ سب کچھ بدل کیسے گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور مجھے ایک خوبصورت سی ہنسی کی آواز آئی، اور یہ کہا کہ نوجوان اب اپنے گھر چلے جاؤ، بس ہماری محفل میں تم نے پوری رات گزاری ہے، لیکن مجھے وہ پوری رات ایک لمحہ لگ رہی تھی، ایک سیکنڈ لگ رہا تھا۔ انہوں نے لکھا بیچ میں کہ وہ جنات اتنے خوبصورت اور نورانیت سے بھرے تھے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے جب درود ابراہیمی پڑھا تو میری روح اور خوش ہو گئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے نانا ابو تھے وہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور عشق کیا، یہاں تک کہ ان کے جو اساجات تھے، جن میں نے جو آپ کو بیان کیا کہ جو جنات نے ان کو زیورات دیے، ان کو تحفے تحائف دیے، ان میں سے بہت کم مقدار میں چیزیں انہوں نے اپنے بچوں کو دی، اور باقی جو ان کی ساری چیزیں تھیں وہ سب مسجد نبوی کو انہوں نے عطیہ یعنی تحفے میں دے دیا۔ انہوں نے گفٹ دیا مسجد نبوی کو، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان سے عشق کرتے تھے۔ ان کی کچھ پراپرٹی تھی جو کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ لکھ کر دی تھی کہ تم لوگوں کے حصے میں نے تم لوگوں کو دے دیے، جو میرے حصے کی چیزیں ہیں یہ میری امانت ہے تم لوگوں کے پاس، تم لوگوں نے اس کو بیچ کے کچھ چیزیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مسجد نبوی کو تحفے میں دے دی تھی، اور باقی چیزیں انہوں نے کہتے ہیں کہ جو ان کی پراپرٹی تھی وہ چھوٹے ماموں نے بیچ کر مسجد نبوی کو تحفہ دے دیا تھا ماموں کی طرف سے، کیونکہ وہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سمجھ میں چیز آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہی ان کی جو باطنی آنکھ تھی وہ کھل چکی تھی۔ وہ جنات کی تلاش میں تو نکلے تھے، لیکن سفر زندگی کا ان کو کہیں اور لے گیا۔ یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، یہ مشہور ہے کہ میرے نانا ابو کے جنازے پہ جنات نے بھی شرکت کی تھی، کیونکہ وہ کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے۔ جنات سے تو انہوں نے دوستی کی تھی، جنات کی تلاش میں تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل بیٹھے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، اور پھر اس تلاش سے ہٹ کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو چکے تھے، اور پھر ان کے جنازے پہ جنات نے شرکت کی۔ یہ ان کی جو ڈائری ہے اس کے اوپر جو سب سے مشہور واقعہ وہ یہ تھا، جنات کا قافلہ جو کہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ نانا ابو لکھتے ہیں کہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ جو جنات ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہیں ہر ٹائم، ان میں زیادہ تعداد جو ہمارے ارد گرد ہے وہ بیڈ گھوسٹ، انہوں نے بیچ میں یہ مینشن کیا، وہ برے جنات کی تھی جو کہ انسانوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں، بیماریاں دے دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میں سب لوگوں کو یہ جو میرا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ فرقان کہتے ہیں کہ میں
اپنے نانا ابو کے پیغام کو پہنچانا چاہتا تھا، کسی صورت میں پہنچانا چاہتا تھا۔ چھوٹے ماموں تو پہنچا رہے تھے، ان سے اجازت لی اور پھر سب چینلز کی سٹوریز سنی میں نے، فرقان کہتے ہیں۔ لیکن جب میں نے آپ کے چینل کی سٹوریز سنی، آپ کے شارٹس دیکھے، تو اس میں مجھے بھی لگا کہ آپ کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، تو اس لیے میں نے اپنی آواز صرف آپ کے چینل کے تھرو اس پر لے کر آیا ہوں۔ آپ یہ سٹوریز کسی بھی اور چینل پر کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ میں یہ نانا ابو کی جو سٹوریز ہیں وہ صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی بہت زیادہ عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بے شک میں خود بہت عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے بھی ان سے بہت عشق ہے، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ مجھے اتنی عزت دینے کے لیے۔ تو یہیں پہ آج کی سٹوریز کو میں ختم کرتی ہوں، اور نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور سٹوریز شیئر ہوں گی۔ اب نانا ابو کی سٹوریز کی سیریل دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اور میرے لسنرز کو کیسی لگی آج کی کہانی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور یہ کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اس ہستی سے محبت کریں جس نے ہمیں آخرت میں ہر تکلیف سے بچا لینا ہے۔ نماز قائم کریں، طہارت کی حالت میں رہیں، قرآن پاک پڑھیں، اپنوں سے محبت کریں، والدین سے بہت محبت کریں، ان کی دعائیں سمیٹیں۔ یہ میرا اچھا میسیج ہے جو کہ میں ہمیشہ آخری سانس تک اپنے لسنرز کو ضرور دیتی رہوں گی، اور آپ ضرور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔